Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. So in today's lecture we will discuss the subgenres of poetry and prose part 2. So in the part 2 सबसे पहले हम देखें तो हम हाइको को डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हाइको एक बहुत मुख्तसर जापानी नज़्म होती है जो सिर्फ 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें अमूमन कुदरत, मौसम या एहसासात का ज़िक्र होता है। ये 17 सिलेबल्स पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि पहली लाइन में 5 होंगे, दूसरी में 7 या तीसरी में अगर हम देखें तो फिर से वो जो हैं 5 सिलेबल्स आ जाते हैं। इसमें मिसाल भी आपको एक यहाँ पर नज़र आ रही है। एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, अ फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश सिंस अगेन। तो ये हमारे पास आ जाती है 17 सिलेबल पैटर्न के साथ। तो अभी ये देखिए मैंने इसमें ना एक पिक्चर भी आपके लिए ऐड की हुई है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सिलेबल्स क्या होते हैं। एक लफ्ज़ को जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हुए उसके जितने हम हिस्से करते हैं ना, उसके सिलेबल्स कहलाते हैं। जिस तरह माए है, इसको हम मज़ीद नहीं ब्रेक कर सकते, इसमें एक सिलेबल है। माइंड है, उसमें भी एक सिलेबल है। इज़ में भी एक सिलेबल है। एट में भी एक है। पीस में भी एक ही सिलेबल है। तो ये टोटल कितने लफ्ज़ हैं? 1 2 3 4 5 5 लफ्ज़ हैं, यानी कि पहली लाइन में 5 सिलेबल हैं। दूसरी देखें, दूसरी लाइन में पहला लफ्ज़ है जस्ट, उसमें एक ही सिलेबल है। उसके बाद लाइक है, उसमें भी एक है। दोज को अगर देखें उसमें भी एक है। काम को देखें उसमें भी एक है। आफ्टर नून्स, इसको देखें तो इसमें 3 है। तो जिस तरह से आफ, फिर टर, फिर नून्स, तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे टोटल 7 सिलेबल्स। ठीक है। और तीसरी लाइन में अगर हम देखें, शो में भी एक सिलेबल, आई में भी एक, लिव में भी एक, और टुडे को अगर हम देखें तो इसमें 2 सिलेबल्स हैं। तो ये टोटल अगर टुडे को देखें इसमें 2 हैं और पीछे वाले 3, तो ये टोटल बन गए 5। यानी कि पहली लाइन में हमने सिलेबल पाए 5, दूसरी में हमने पाए 7 और तीसरी में पाए हमने फिर से 5। तो ये है नज़म की एग्ज़ाम्पल हाइकू की, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर दी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है सोनट। सोनट क्या होती है? एक 14 लाइन पोएम होती है। ये एक 14 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होती है। इसमें आमतौर पर मोहब्बत, खूबसूरती या वक्त जैसे जो मौज़ूआत हैं उन पर बात की जाती है। और अगर हम इसको समझना चाहें एग्ज़ाम्पल से, तो इसमें जो फेमस टाइप्स आ जाती हैं वो शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन सोनेट्स हैं। एग्ज़ाम्पल देखें, सोनेट 18 बाय शेक्सपियर, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। तो मैंने यहाँ पर ना सोनेट की एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। इसमें अगर लाइन्स हम काउंट करना चाहें तो देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। तो ये सोनेट होती है 14 लाइन पोइम। अब उसके बाद आ जाती है एपिक पोइट्री। तो जहाँ तक एपिक पोइट्री है तो ये रज़मिया नज़म होती है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, बहुत लेंथी होती है ये। ठीक है। और इसमें हीरो के कारनामों पर बात होती है। इसमें जंग, देवताओं या बहादुरी के वाक़यात मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन ने जो है पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी है, होमर ने इलियड लिखी है। इलियड की समरी आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है, क्योंकि मुझे पता था कि ये जितनी दफ़ा हमने कोई भी बुक पढ़नी है उसके रेफरेंस में ये चीज़ आनी है। उसके बाद अगर हम बात, देखिए मैंने भी आपको बताया कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। तो जो होमर था उसने लिखी थी 24 बुक्स, और जो जॉन मिल्टन था ये होमर से ख़ुद को विट में कम समझता था। तो इसने जो हैं वो 12 किताबें लिखी हैं इसकी पैराडाइज़ लॉस्ट की। तो आप देख रहे हैं ये कोई छोटी मोटी लेंथ नहीं है, ये बहुत लेंथी जो है वर्क है। तो इसी वजह से इसको एपिक कहा जाता है। पहली निशानी इसकी ये है कि ये लेंथी होती है। फिर दूसरी ये होती है कि इसमें हीरोइक डीड्स पे बात की जा रही होती है, जंग की बात होती है, देवताओं की बातें होती हैं, बहादुरी के वाक़यात इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आ जाती है एलेजी। एलेजी जो होती है ये एक गमगीन नज़म होती है, जो किसी के मरने पर आप कह लें कि दुख के इजहार के लिए लिखी जाती है। ठीक है। इसमें उदासी, गौर फिक्र और एहसासात का जिक्र होता है। मसलन मैंने आपके सामने ये एक पिक्चर भी लगाई हुई है, एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे। ये नज़म थॉमस ग्रे ने एक देहाती कब्रिस्तान में बैठकर लिखी। शायर यहाँ उन सादा और मेहनती देहाती लोगों के बारे में सोचता है जो गुमनामी में मर गए। और नज़म का पैगाम ये है कि मौत सबको बराबर कर देती है, मौत इक्वलाइज़र है।
چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا مزدور، آخرکار سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اور یہ تھی جی الرجی کی، ہم نے دیکھ لی اگزامپل بھی، ڈیفینیشن کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ اب اوڈ کی اگر ہم بات کریں، اوڈ کیا ہوتی ہے؟ اوڈ ایک جذباتی اور آپ سمجھیں کہ تعریف پر بیس کرتی ہوئی ایک نظم ہوتی ہے۔ یہ کسی کی پرسنالٹی، شخصیت، خیال یا چیز کی تعریف کے لیے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوڈ ٹو نائٹیگیل جو ہے، اسے جان کیٹس نے لکھا تھا۔ اس کی پکچر بھی میں نے یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے۔ اب اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جذباتی ہوتی ہے، تو جب جان کیٹس نے یہ لکھی تھی پوئم اوڈ ٹو اے نائٹیگیل، تو اس نظم میں جان کیٹس نے کیا لکھا؟ اس نظم میں وہ لکھتا ہے ایک بلبل کے گیت سے جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور بلبل کی آواز وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، مگر انسان جو ہے فانی ہے۔ تو شاعر اس میں یعنی کہ جان کیٹس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی بلبل کے ساتھ اس دنیا سے دور ایک پرسکون اور حسین دنیا میں چلا جائے، مگر آخرکار وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف ایک خیال ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے جی ہمارے پاس بیلڈ پوئٹری۔ بیلڈ ایک کہانی نما نظم ہے جو کہ اکثر گانے کے انداز میں ہوتی ہے۔ اس میں محبت یا آپ کہہ لیں کہ المیہ کہانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں اگزامپل میں نے دا رائم آف اینشنٹ میرینر کی دی ہے، جسے ایسٹی کالریج نے لکھا تھا، تو آپ اس کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رائم آف اینشنٹ میرینر جو ہے، یہ نظم ایک بوڑھے ملاح کی کہانی ہے جو البٹروس نامی پرندہ مار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وہ گناہ کرتا ہے، اس سے اس پر ہم کہہ سکتے ہیں خدا کا عذاب آتا ہے، جہاز کے سب لوگ مر جاتے ہیں، وہ اکیلا بچتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے اور مخلوقات خدا سے محبت سیکھتا ہے تو وہ نجات پاتا ہے۔ سو نظم کا اگر ہم دیکھیں کہ لیسن کیا ہے، تو یہ ہے کہ قدرت کی ہر مخلوق کا احترام کرو، ورنہ انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میموئر کو میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ میموئر کی ڈیفینیشن کو کچھ اس طرح سے سمجھیں گے کہ میموئر کسی شخص کی ذاتی زندگی کے خاص حصے پر مبنی تحریر ہوتی ہے۔ یہ مکمل جو ہے وہ بایوگرافی نہیں اس میں لکھی جاتی ہے، بلکہ کچھ یادگار آپ کہہ لیں کہ تجربات جو ہیں یہ بیان کرتی ہے، جس طرح سے میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے این فرینک کی دا ڈائری آف اے ینگ گرل۔ اب اگر اس بک کو ہم دیکھنا چاہیں نا، این فرینک کی دا ڈائری آف اے ینگ گرل، تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جو بک ہے نا، یہ ایک جوئش لڑکی آپ کہہ لیں، یہودی لڑکی تھی این فرینک، یہ اس کی اصل ڈائری ہے۔ جب جرمن فوج یعنی کہ نازیز جو تھے، انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کو قتل کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک خفیہ جگہ پر چھپ جاتی ہے، اور وہاں پر اپنی روزمرہ زندگی، اپنے خوف، اپنی امیدوں، اپنے خوابوں کو اپنی ڈائری میں لکھتی ہے۔ آخرکار یہ پکڑی بھی جاتی ہے اور کیمپ میں مار دی جاتی ہے، مگر اس کی ڈائری نے دنیا کو انسانیت، ہمت اور امید کا پیغام دیا۔ ایسیز کی اگر بات کی جائے، یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ پروزک رائٹنگ ہوتی ہے کہ جس میں جو رائٹر ہوتا ہے اپنی رائے، خیالات یا ایکسپیرینسز کو بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ معلوماتی بھی ہوتے ہیں اور تنقیدی بھی ہوتے ہیں اور پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرانسس بیکن کے جو ایسیز ہیں وہ ہم یہاں پر اگزامپل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور فرانسس بیکن جو ہیں یہ ایک انگلش فلاسفر ہیں، ایسسٹ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہیں انگلش کے ایسیز لکھنے کی وجہ سے انہیں ایسے کا فادر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مضامین جو ہیں یہ مختصر ہیں مگر دانائی اور مشورے سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ علم کو عملی زندگی میں استعمال ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے سامنے آ جاتا ہے بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی۔ یہ جانرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ بکس کو اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بایوگرافی ہے، پھر پتہ چلتا ہے دوسری بک کا یہ آٹو بایوگرافی ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دے تو آپ نے اس کو آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ڈیفینیشنز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ آگے سیمسٹر تک جو آپ کو بکس آئیں گے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے جانرا میں فال کر رہی ہے بک جس کو میں پڑھ رہی ہوں۔ تو بایوگرافی میں کیا ہوتا ہے، کسی پرسن کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے جو دوسرا شخص لکھتا ہے۔ آٹو بایوگرافی وہ رائٹنگ ہوتی ہے جو شخص خود اپنی زندگی پر لکھتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اگزامپل دیکھیں، دا اسٹوری آف مائی لائف بائی ہیلن کیلر۔ اچھا، ہیلن کیلر کی اس بک کی اگر ہم بات کریں تو ہیلن کیلر جو ہیں یہ ایک امریکی رائٹر ہیں،
اور یہ اندھی تھی، بہری بھی تھیں، لیکن اپنی استاد این سلیون کی مدد سے انہوں نے پڑھنا لکھنا اور بولنا سیکھ لیا۔ انہوں نے اپنی زندگی معذور لوگوں کی خدمت اور ہمت کا پیغام دینے میں گزاری۔ ان کی مشہور کتاب دا اسٹوری آف مائی لائف ہے جو ان کی زندگی کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے، یہ ہم نے آٹو بایوگرافی جو ہے اس کی اگزامپل دیکھی ہے۔ بایوگرافی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لائف اسٹوری آف اے پرسن آ جاتی ہے، ریٹن بائی سم ون ایلس، اور اس میں ہے اے بک اباؤٹ دا لائف آف قائد اعظم، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی قائد اعظم کی لائف کے اوپر جو ہے بیس کرتی ہوئی بک کو لکھے گا، اور وہ کیا ہو جائے گی، بایوگرافیکل ہو جائے گی کیٹیگری، ٹھیک ہے۔ اور آٹو بایوگرافی کیا ہے، دا لائف اسٹوری آف اے پرسن ریٹن بائی دا پرسن اباؤٹ دیئر اون لائف، اور اس میں ہم نے دا اسٹوری آف مائی لائف بائی ہیلن کیلر کو دیکھ لیا ہے ابھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم المینک کی بات کریں تو المینک ایک سالانہ آپ کہہ لیں کتاب ہوتی ہے جس میں موسم، تاریخیں، واقعات اور معلومات درج ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر معلوماتی حوالہ جات والی کتاب ہوتی ہے، جیسے یہاں پر اگزامپل میں نے ایڈ بھی کیا ہوا فارمرز المینک کو۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کے سامنے فارمرز المینک کی اگزامپل کو ایڈ کیا ہے۔ فارمرز المینک ایک سالانہ کتابچہ ہے جس میں موسم، کھیتی باڑی، چاند کے مراحل اور روزمرہ زندگی کے مشورے دیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے 1792 میں امریکہ میں شائع ہوا تھا اور آج تک ہر سال چھپتا ہے۔ اس کا مقصد کسانوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کب فصل بوئی جائے، موسم کیسا رہے گا، قدرتی حالات کے مطابق کیا کرنا بہتر ہے۔ اس میں کہاوتیں، لطیفے، کیلنڈر اور گھریلو مشورے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ایڈیٹوریل ہے، اور ایڈیٹوریل ایک اخبار یا آپ کہہ لیں رسالے کی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی پریزنٹ پرابلم، کسی موجودہ مسئلے یا رائے یا تجزیہ کسی چیز کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر اخبار کے ایڈیٹر کی طرف سے لکھی جاتی ہے، مثلاً جیسے اگر ہم ذکر کریں ڈان یا دا گارڈین کے جو ادارے ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جو کہ ایڈیٹوریلز پبلش کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے بھی نام لیا دا ڈان اور دا گارڈین، یہ آپ جانتے ہیں کہ میجر نیوز پیپر جو ہیں ان کے نام ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جرنلز کو اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے اس کی میں نے پکچر بھی ایڈ کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دکھنے میں کیسا ہو سکتا ہے۔ تو جرنل ایک روزانہ یا باقاعدہ لکھنے جانے والی ڈائری ہوتی ہے۔ یہ ذاتی تجربات، مشاہدات یا تحقیق پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ تعلیمی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ریسرچ جرنل میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں اپنی تحقیق شائع کرتے ہیں، اس کی مثال میں پرسنل ڈائری بھی آ سکتی ہے اور اکیڈمک جرنل بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ سو آج کا ہمارا لیکچر ہوا یہاں پر اینڈ۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، کوئی کوسچن ہو تب بھی پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔